یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، اللہ عز و جل کی عطا سے غیب پر خبردار، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک مرتبہ پھر ہم فرض علوم کورس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا اس کورس میں شرکت کرنا، علم دین سیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس علم کو ہمارے لیے ایسا نافع بنائے، ایسا نفع بخش بنائے کہ اس علم کے حصول کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالی کے محبوب و مقرب بننے میں کامیاب ہو جائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فرض علوم کورس میں ہم موقع بموقع مختلف موضوعات کے بارے میں جو اہم شرعی رہنمائی ہے وہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل اخلاقیات میں سے ایک اہم موضوع ریاکاری کے بارے میں ہم انشاءاللہ عز و جل شرعی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے، باطینی گناہوں میں سے سب سے زیادہ پوشیدہ گناہ ریا میں مبتلا ہونا ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شرک اصغر یعنی چھوٹے شرک سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ شعب الایمان میں میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان شاہی نقل کیا گیا ہے کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔
صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دکھاوے کے لیے عمل کرنا، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا شرک اصغر ہے۔ مزید فرمایا بروز قیامت جب اللہ عز و جل بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو ارشاد فرمائے گا ان لوگوں کی طرف جاؤ جن کے لیے دنیا میں تم عمل کیا کرتے تھے، پس دیکھو کہ تمہیں ان کے پاس سے کیا جزا ملتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے، انسان عبادات کی مشقت اختیار کرتا ہے، وہ عمل جو اللہ کی رضا کا باعث بننے والا تھا، وہ عمل جس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے اسے درجات ملنے والے تھے، وہ عمل جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب پا سکتا تھا، جب اس عمل میں اس نے مخلوق کو دکھانے کی نیت شامل کر لی تو اب اس کا وہی عمل جو باعث اجر و ثواب تھا، اب اس فاسد نیت کی وجہ سے یہ اجر و ثواب کا باعث نہ رہے گا بلکہ اس کے لیے گناہ اور نافرمانی کا سبب بن جائے گا۔ جس طرح ایک مشرک عبادت میں اللہ عز و جل کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، اسی طرح ریاکاری کے گناہ میں مبتلا شخص اپنے نیک اعمال سے خدائے مخلوق نہیں بلکہ مخلوق خدا کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی مماثلت کی بنا پر کہ ایک عمل تھا تو اللہ کے لیے، وہ عمل اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے تھا، خالق کی رضا کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن جب مخلوق کی رضا بھی اس معاملے میں شریک ہو گئی تو اب یہ عمل شرک اصغر کہلایا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا، وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف ہے، لیکن وہ بتوں، چاند، سورج اور پتھروں کی پوجا نہیں کریں گے بلکہ اپنے اعمال میں ریاکاری کریں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس گناہ کی مکمل معرفت، اس کی پہچان کہ کب آدمی ریاکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے، اس کی پہچان اللہ کا بہت بڑا انعام تصور کرنا چاہیے، کیونکہ اس معاملے میں کم علمی اور غفلت کے باعث نیک اعمال سے سوائے مشقت کے کچھ اور حاصل نہیں ہو سکتا، اور یوں کثیر محنت کے باوجود انعام کی بجائے بندہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، دیگر باطنی امراض کی طرح اس گناہ کی معرفت کے سلسلے میں بھی سب سے پہلے اس کی تعریف، اس کی ممانعت اور نقصانات کا بیان، پھر اس کے بعد اس کی علامات کیا ہیں اور محاسبہ، اور آخر میں علاج، یہ اہم چیزیں ہیں جو اس باطنی مرض کے متعلق اس کے علاج کے حوالے سے بہت ضروری ہے۔ چنانچہ آئیے ریاکاری کی ہم نے تعریف حدیث میں سن تو لی، مزید جو اس کی اصطلاحی تعریف علماء نے بیان کی وہ سنتے ہیں۔ چنانچہ علامہ سید شریف جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب التعریفات میں ریاکاری کا بیان کرتے ہوئے ریاکاری کی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الریاء ترک الاخلاص فی العمل بملاحظۃ غیر اللہ فیہ، یعنی عمل میں اللہ عز و جل کی بجائے، عمل میں اللہ عز و جل کی بجائے
کسی مخلوق کا لحاظ رکھتے ہوئے عمل میں اللہ عز و جل کی بجائے کسی مخلوق کا لحاظ رکھتے ہوئے اخلاص کو ترک کر دینا ریا کہلاتا ہے. یعنی ہر وہ عمل جس سے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہو، اسے اب اللہ کی رضا کی بجائے کسی مخلوق کی رضا پانے کے لیے اختیار کرنا ریاکاری کہلاتا ہے. پھر اس میں ایک اہم امر یہ بھی قابل غور ہے کہ ابتداءً ریا کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ریائے مخلوط، مخلوط آخر میں تو ہے، اردو میں اسے توئے کہتے ہیں، مخلوط. اور ریائے غیر مخلوط، ریائے مخلوط اور ریائے غیر مخلوط. اب ریائے مخلوط کیا ہے؟ ریائے مخلوط سے مراد عمل اختیار کرتے ہوئے مخلوق کی رضا کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کو بھی ملحوظ رکھنا. یعنی عمل کر رہے ہیں، اس میں مخلوق کی رضا بھی مطلوب اور اللہ تعالی کی رضا کی نیت بھی شامل ہے. یعنی دونوں نیتیں آ گئیں، اللہ کی رضا اور مخلوق دونوں کو راضی کرنا. مثلا ایک شخص نماز کا عادی ہے، اب وہ نماز تو پڑھتا ہے، لیکن کیفیت یہ ہے کہ نماز جب لوگوں میں پڑھتا ہے، اب دیگر حاضرین کے سامنے نماز وہ خشوع و خضوع سے ادا کرتا ہے، بڑے اس کے ارکان اطمینان سے ادا کرتا ہے، قیام بڑا طویل کرتا ہے، رکوع بڑا سکون سے کرتا ہے، سجدہ بہت خشوع و خضوع سے کرتا ہے. اب یہ لوگوں کے سامنے تو یہ کیفیت ہے، عمل یہ ویسے بھی کرتا، نماز یہ ویسے بھی پڑھتا، عادی ہے، لیکن لوگوں کی وجہ سے اس نے قیام طویل کر دیا، قراءت اچھی کر لی، لوگوں کی وجہ سے رکوع طویل کر دیا، لوگوں کی وجہ سے سجدے کی کیفیت کے اندر خشوع و خضوع ظاہر کر رہا ہے. جبکہ تنہائی میں پڑھتا تو کیسے پڑھتا؟ بس نہ قیام کی پرواہ، نہ رکوع کی پرواہ، نہ سجود کی پرواہ، جیسے تیسے کر کے جلدی جلدی وہ تنہائی میں نماز پڑھ لے. اب یہ ہے ریائے مخلوط. یعنی اصل عمل کے اندر وہ اللہ کی رضا تو پائی جا رہی ہے، لیکن اس عمل کے اندر زیادہ تصنع آ گیا، بناوٹ آ گئی، زیادہ اس کے اندر نکھار پیدا کر رہا ہے تاکہ مخلوق متاثر ہو اور ماں بدولت کو بڑا بہترین نمازی گردانا جائے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس صورت میں اخلاص جتنا کم ہوتا جائے گا ثواب میں اتنی ہی کمی آتی جائے گی. گویا کہ اس قسم میں ثواب کی کچھ نہ کچھ امید باقی رہتی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل سورہ کہف کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، بے شک ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو نیک عمل کرتا ہے. عمل نیک ہے، اللہ کی رضا کی نیت بھی اس میں تھی، لیکن مخلوق کو متاثر کرنے کے لیے، دنیاوی طور پر مخلوق کو اپنا گرویدہ کرنے کے لیے، خود کو عبادت گزار کہلانے کے لیے، جب اس نے اس عمل کے اندر کچھ خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کی تو اب اصل عمل باقی ہے، ریاکاری کی وجہ سے یہ گناہ گار ہو رہا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کا ثواب اسے مل سکتا ہے. یہ مضمون قابل گرفت، اور بعض اکابرین سے اس قسم کی ریاکاری پر مکمل گرفت کے کلمات بھی منقول ہیں. جیسا کہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اگر میں اللہ عز و جل کی راہ میں لڑوں اور اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ مخلوق کی جانب سے بھی تعریف کا ارادہ ہو، کہ مخلوق مجھے بہادر کہے گی، جری کہے گی، اسلام کا بڑا عظیم خدمتگار سمجھے گی، تو میرا یہ عمل کیسا ہے؟ فرمایا تجھے کچھ بھی ثواب نہ ملے گا. اس شخص نے یہی بات 3 مرتبہ دریافت کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر بار یہی جواب دیا اور آخر میں ارشاد فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے
میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. یہ تو تھا ریائے مخلوط، یعنی جس میں خالق کی رضا بھی ملحوظ اور مخلوق کی رضا بھی مطلوب. اب دوسری صورت ہے ریائے غیر مخلوط، اسے آپ ریائے خالص بھی کہہ سکتے ہیں. اب وہ کیا ہے کہ کسی عمل کو فقط مخلوق کی رضا حاصل کرنے کے لیے اختیار کرنا. کسی عمل کو فقط مخلوق کی رضا حاصل کرنے کے لیے اختیار کرنا. کسی عمل کو فقط مخلوق کی رضا حاصل کرنے کے لیے اختیار کرنا اور اس میں اللہ تعالی کی رضا بالکل ملحوظ نہ ہو. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص بالکل نماز پڑھتا ہی نہیں، لیکن یہ کسی مقام پر گیا، کسی کے یہاں گیا، لوگ سب نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے دیکھا کہ اب تو یہاں تو سارے نماز پڑھ رہے ہیں، میں نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے بے نمازی ہے، یہ شخص صحیح نہیں ہے. اب عام طور پر یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اب اس مجمع کی وجہ سے، مخلوق کی وجہ سے، مخلوق کی نظروں میں گر نہ جاؤں، اب یہ نماز پڑھ لیتا ہے. در حقیقت اس نے نماز نہیں پڑھنی تھی، لیکن اس نے نماز کیوں پڑھی؟ فقط مخلوق کی رضا کے لیے. اور یہ عمل ریائے خالص کہلاتا ہے. اس صورت میں چونکہ رضا الہی عز و جل بالکل مطلوب نہیں ہے، لہذا ثواب کی امید رکھنا فضول، یہ بھی حرام اور اس پر بھی توبہ واجب. یہ تو دو صورتیں تھیں، ریائے مخلوط، ریائے غیر مخلوط. ایک صورت بیچ کی بھی ہے کہ بسا اوقات شریعت اجازت دیتی ہے اور وہ عمل بظاہر مخلوق کے لیے کیا جاتا ہے، تو اب اس میں کوئی گرفت نہیں، کیونکہ اس معاملے میں شریعت کی اجازت ہی جواز کی دلیل ہے. چنانچہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پاس جانے کے ارادے سے گھر سے نکلے تو ایک مٹکے میں دیکھ کر اپنا امامہ مبارک اور بالوں کو درست فرمایا. اب مٹکے میں چونکہ پانی تھا، پانی میں عکس نظر آتا ہے جیسے آئینے میں عکس نظر آتا ہے، تو جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مجلس میں جانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے تشریف لے جانے لگے تو مٹکے میں موجود پانی کے اندر دیکھ کر اپنا امامہ مبارکہ بھی درست فرمایا اور اپنے بالوں کو بھی درست فرمایا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایسا کر رہے ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں، ان اللہ تعالی یحب من العبد ان یتزین لاخوانہ اذا خرج الیہم. آپ فرماتے ہیں ہاں، بے شک اللہ عز و جل اپنے اس بندے کو محبوب رکھتا ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس ملنے کے لیے جائے تو زینت اختیار کرے. اب یہ عمل ایسا ہے، اس میں نیت کو بہت زیادہ دخل ہوگا، اس میں بھی دراصل مقصود رضا الہی ہو. مثلا عطر لگا رہا ہے تو کیوں لگا رہا ہے؟ نیت یہ ہو کہ خوشبو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، مسلمانوں کی مجلس میں جاؤں گا تو معطر رہوں گا، میرے جسم کی اگر بدبو ہے تو اس بدبو سے اپنے مسلمان بھائیوں کو بچاؤں گا، علم دین کی مجلس میں حاضر رہا ہوں تو اس علم دین کی مجلس کی تعظیم کروں گا، مسجد میں جا رہا ہوں تو مسجد کی تعظیم کی نیت سے عطر لگائے، قرآن کی تلاوت کروں گا، حدیث کا سماع کروں گا، حدیث سنوں گا. اب یہ جب نیتیں شامل ہوں گی تو بظاہر یہ لوگوں کی مجلس میں جا رہا ہے، اس کا یہ عمل باعث اجر و ثواب بن جائے گا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے اس دور میں نیت کے بارے میں بہت بہترین انداز میں رہنمائی فرمائی. درس و بیان کرنا ہو، درس و بیان سننا ہو، مسجد میں آنا ہو، علم دین کی محفل میں شریک ہونا ہو،
یا اس کے علاوہ جیسے ہم نے خوشبو کے بارے میں سنا، خوشبو لگانی ہو، موبائل فون رکھنا ہو، یا اور دیگر کئی ایک کام ہے، کھانا کھا رہے ہیں، اس طرح کے وہ معاملات جس میں عموماً ہمارے ہاں نیتیں نہیں کی جاتی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیتوں کے بارے میں ایسے بہترین مدنی پھول عطا فرمائے ہیں کہ عمل ایک ہے، نیتیں 40 ہیں تو 40 اعمال کا ثواب ملے گا. عمل ایک ہے، نیتیں 63 ہیں تو آپ کو 63 اعمال کا ثواب ملے گا. اور یہی میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی فرمایا، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ علم نیت ایسا ہے کہ ہم نے جو نیتیں پیش کر دیں، مثلا مسجد میں جانے کی 40 نیتیں ہیں، کھانا کھانے سے پہلے کی نیتیں ہیں، خوشبو لگانے کی نیتیں ہیں، موبائل استعمال کرنے کی نیتیں. اب انہی نیتوں کو آپ کہیں کہ یہ حتمی نیتیں فائنل ہیں، اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی، ایسا نہیں. علم نیت جاننے والا اس میں مزید اچھی اچھی نیتوں کا اضافہ کر سکتا ہے. اب میں بھی نیت کر لیتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیجئے. اس سے پہلے ہو سکتا ہے امامہ باندھتے ہوں تو اس لیے باندھتے تھے کہ ایک ہماری ابتدان تو جب مدنی ماحول میں آئے سنت کی نیت تھی، اب جب امامہ باندھنا ہے سنت کی نیت سے باندھنا ہے. اب یہ نیتیں کریں گے، لباس سنت کے مطابق پہن رہے ہیں سنت کی نیت کریں گے، مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں سنت کے مطابق داخل ہو رہے ہیں سنت کی نیت کریں گے. تو انشاءاللہ عز و جل جب موقع ملے گا ہم نیت کے بارے میں خوب اپنے آپ کو متوجہ کر کے اچھے اچھے اعمال سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ریاکاری کی تعریف، اس کی اقسام یہ ہم نے سن لی. اب اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کیا ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں سن لیتے ہیں. یاد رکھیے، فطرت انسانی خطرہ محسوس ہونے کی صورت میں بے حد محتاط ہونے کا مشورہ دیتی ہے. اگر حالات صحیح نہ ہوں، علم ہو کہ باہر نکلیں گے تو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو آدمی کتنا سینسیٹیو ہو جاتا ہے کہ مجھے اس وقت باہر نہیں نکلنا چاہیے، حالات خراب ہیں، یا کسی سلسلے میں نقصان پہنچنے کا غالب گمان ہے، فوراً انسان اپنے اس دنیاوی نقصان کی وجہ سے محتاط ہو جاتا ہے. نفس بھی خوف کے باعث اس کے اندر ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے. اب اگرچہ کہ باہر جانے میں مزہ آ رہا تھا، باہر جانے میں انجوائمنٹ تھی، انٹرٹینمنٹ تھی، لیکن جب ذہن میں یہ ہے کہ باہر نکلوں گا تو نقصان پہنچ سکتا ہے، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نفس فوراً اس جانب اطاعت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، نہیں مجھے نہیں جانا، نقصان پہنچے گا. اب اخروی لحاظ سے ریا کی بنا پر کون کون سے نقصانات ہمیں درپیش آ سکتے ہیں، ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اب چونکہ دنیاوی معاملات میں کیا ہوگا، نقصان زیادہ سے زیادہ ہماری جسم کو پہنچے گا، لیکن اگر ریاکاری کی تباہ کاریوں پر مطلع نہ ہوئے، یا مطلع تو تھے لیکن ریاکاری کی تباہ کاریوں سے بچنے کی عملی کوششیں نہ کی، تو دنیا اور آخرت میں زبردست نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. چنانچہ یہ بات یاد رکھیے کہ ریاکاری کی جو آفتیں ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی آفت وہ یہ ہے کہ اس مرض میں مبتلا لوگوں کے لیے ہلاکت کی وعید ہے. وہ لوگ جو ریاکاری کے مرتکب ہوں گے ان کے لیے ہلاکت کی وعید ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورۃ الماعون کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پس ان نمازیوں کی ہلاکت ہے، الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں. پھر سنیے، پس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں. یہ آیت کریمہ منافقین کے حق میں نازل ہوئی تھی. یہ لوگوں کے سامنے تو نمازیں ادا کرتے لیکن تنہائی میں غفلت و سستی کا شکار رہتے تھے.
نیز اعمال میں ریاکاری سے کام لیتے تھے۔ اب پہلی ہلاکت تو یہ ہے کہ ایسے شخص کے اعمال کو ٹھکرا دیا جائے گا، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت کی وعید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اعمال نامقبول رہتے ہیں، ریاکار کے عمل قبول نہیں کیے جائیں گے، یہ دوسری آفت۔ چنانچہ الترغیب والترہیب میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، جو شخص میرے لیے عمل کرتے ہوئے اس میں غیر کو شریک کرے، جو شخص میرے لیے عمل کرتے ہوئے اس میں غیر کو شریک کرے تو وہ تمام عمل میرے غیر کے لیے ہے، تو وہ تمام عمل میرے غیر کے لیے ہے اور میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اور میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اور میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ریاکار کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص میرے لیے عمل کرتے ہوئے اس میں غیر کو شریک کر لے، اس میں غیر کی بھی داد چاہے، غیر سے کوئی نفع چاہے، غیر کو متاثر کرنا چاہے، اب اس کی آفت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ عمل میرے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عمل سارے کا سارا میرے غیر کے لیے اور میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اور میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں ذرہ برابر بھی دکھاوا ہو۔ یہ دوسری آفت تھی، اعمال قبول نہیں ہوتے۔ تیسری آفت یہ ہے کہ اس کی بنا پر نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے اعمال کا قبول نہ ہونا اور ایک ہے اعمال کا برباد ہو جانا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں ارشاد فرماتا ہے، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر، احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر اپنے صدقات اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو، احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر اپنے صدقات اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص نے عمل تو کیا لیکن اب وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جس پر مثال کے طور پر کسی کو اس نے صدقہ دیا، کسی کو مال دیا، غریب آدمی تھا، اب کسی موقع پر جب بگڑ گئی تو اب آ کر اس کو احساس دلا رہا ہے، احسان جتا رہا ہے کہ میں نے تجھ پر یہ احسان کیا تھا۔ اب گویا کہ یہ اپنے اس نیک عمل کا اعلان کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو اذیت پہنچا کر اپنے عمل کو ضائع کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب بندہ ریاکاری کرتا ہے تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ جب بندہ ریاکاری کرتا ہے تو اللہ تعالی جو علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں کے احوال پر باخبر ہے، جو دلوں کے احوال جاننے والا ہے، وہ رب علیم و خبیر اس بندے کے عمل کو دیکھ کر ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ ریاکاری کی ایک اور آفت یہ ہے کہ ریاکار کے لیے اللہ عز و جل کی جانب سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے۔ ریاکار کے لیے
اللہ عز و جل کی جانب سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں، جو کسی عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے میں نے اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیا۔ جو کسی عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے میں نے اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ریاکاری کی ایک اور آفت یہ ہے کہ بروز قیامت ذلت اور جہنم میں داخلہ مقدر ہوگا۔ بروز قیامت ذلت اور جہنم میں داخلہ مقدر ہوگا، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بروز قیامت جن لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا، مشہور روایت ہے، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے چند لوگوں کو طلب فرمائے گا۔ اس میں ایک شخص وہ ہوگا جسے رائے خدا عز و جل میں شہید کیا گیا ہوگا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اے بندے میں نے تجھے یہ نعمت دی، میں نے تجھ پر یہ انعام کیا، میں نے تجھے فلاں نعمت دی۔ اب ارشاد ہوگا تو نے ان نعمتوں کے مقابلے میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا یا رب عز و جل میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، سو تجھے کہہ لیا گیا۔ حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے، عمل کے اندر ریاکاری آ گئی۔ انسان جان سے زیادہ قیمتی اور کسی شے کو نہیں سمجھتا، جان جیسی قیمتی ترین شے کو انسان بظاہر یہ مسلمان دین اسلام کی سربلندی کے لیے پیش کر رہا ہے، لیکن اس کے نفس نے، اس شیطان نے اس کو ہیلے بہانوں سے اس کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالا، اس کے دل میں یہ بات ڈالی، یہ خیال ڈالا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں گے۔ اس نے اس چیز کو اپنی نیت اور ارادے میں شامل کر لیا، اب جان بھی پیش کر رہا ہے، لیکن اس پر جو انعام تھا کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کی سوائے قرض کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اتنا عظیم انعام شہادت کا بدلہ ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس کی نیت فاسد ہوگی اللہ تعالیٰ بروز قیامت فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے جہاد اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، سو تجھے کہہ لیا گیا، سو حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح پھر ایک اور شخص کو حاضر کیا جائے گا جس نے علم سیکھا ہوگا، لوگوں کو سکھایا ہوگا، قرآن پڑھا ہوگا، لوگوں کو پڑھایا ہوگا، بروز قیامت اسے بھی سب سے پہلے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، یہ اقرار کرے گا، اے مالک مولا ہاں تو نے مجھے نعمتیں عطا فرمائیں۔ حکم ہوگا تو نے نعمتوں کے مقابلے میں کیا عمل کیا؟ یہ عرض کرے گا اے اللہ عز و جل میں نے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا اور تیری رضا کی خاطر قرآن پڑھا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے پڑھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، سو کہہ لیا گیا۔ حکم ہوگا اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ غور فرمائیے، علم کے کتنے مراتب ہیں، عالم کی کیا شانیں ہیں، قرآن پڑھنے والے کے کتنے مراتب و مدارج بیان کیے گئے، لیکن جب علم دین کے حصول میں اور قرآن کی قراءت کے علم کے حصول میں اس علم کو پھیلانے کی وقت اگر نیت یہ ہو کہ مخلوق مجھے عالم کہے گی،
مخلوق مجھے قاری کہے گی، مخلوق مجھے اچھا عالم یا اچھا قاری کہے گی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ عمل رضائے الہی عز و جل کا نہیں بلکہ اللہ کی ناراضی کا سبب بنے گا، اور بروز قیامت تمام مخلوقات موجود ہوں گی، ریاکار کو اس تمام مخلوق کے سامنے اللہ تبارک و تعالی ذلیل و رسوا فرما کر داخل جہنم فرما دے گا۔ اب تیسرا وہ شخص لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا تھا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے فلاں فلاں نعمتیں عطا فرمائی۔ یہ عرض کرے گا ہاں اے مالک و مولا، تو نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی۔ حکم ہوگا تو نے نعمتوں کے مقابلے میں کیا عمل کیا؟ عرض کرے گا اے اللہ عز و جل، میں نے ہر اس راہ میں تیری رضا کی خاطر مال خرچ کیا جس راہ میں مال خرچ کرنا تجھے محبوب تھا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، سو تجھے کہہ لیا گیا۔ حکم ہوگا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے ہر ایک کے لیے مقام غور ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں اس نیت سے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، میں اگر حج کر رہا ہوں اس نیت سے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، میں اگر تسبیح پڑھتا ہوں اس لیے تاکہ لوگ مجھے ذکر و اذکار کرنے والا کہیں، میں اگر درس کر رہا ہوں اس لیے کہ لوگ مجھے اچھا درس کرنے والا کہیں، میں اگر بیان کر رہا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ لوگ مجھے اچھا مبلغ کہیں، لوگ مجھے اچھا مقرر کہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تمام اعمال اپنی جگہ پر اللہ کے رضا کے حصول کا بہترین ذریعہ تھے، لیکن جب ان اعمال میں مخلوق کی رضا کی نیت شامل ہو گئی تو اب یہ اعمال بہترین اعمال نہ رہے بلکہ اللہ کی ناراضی اور جہنم میں داخلے کا سبب بن جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور وبال یہ ہے، ایسا شخص میدان محشر میں ذلت و رسوائی کا شکار ہوگا۔ ایک وہ ذلت ہی میدان محشر میں سب کے سامنے درپیش، اب ایک اور صورت یہ ہوگی کہ بروز قیامت ریاکار کو ندا دی جائے گی، اے فاجر، اے دھوکے باز، اے ریاکار، تیرا عمل ضائع ہوا، تیرا ثواب جاتا رہا، اپنا اجر اس سے لے جس کے لیے تو نے دنیا میں عمل کیا تھا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، ایک شخص محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دن بھر محنت کرے اور شام کے وقت وہ اجرت ملنے کا وقت ہو، کسی وجہ سے اجرت سے محروم رہ جائے، اجرت مل گئی تھی، اجرت کسی نے چھین لی، پیسہ کوئی چھین کے چلا گیا، اس کے دل میں کتنی ندامت ہوگی، کتنا افسوس ہوگا۔ اب ہے وہ تنہا، اب یہ جانے یا اس کے گھر والے جانے، لیکن ریاکار کے ساتھ یہ معاملہ برسر محشر ہوگا۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے تمام لوگ موجود ہوں گے، اور میدان قیامت کی کیفیت جو حدیث میں بیان کی گئی، میدان قیامت اس قدر سیدھا ہوگا کہ اگر میدان قیامت کے ایک کونے پر اگر رائی کا دانہ رکھا جائے دوسرے کونے سے وہ نظر آئے گا۔ اب غور فرمائیے، جملہ اولین و آخرین اس مقام پر ہوں گے۔ اس وقت اگر ہمارے دنیا میں ریاکاریوں کی نظر ہو جانے والے اعمال کے بارے میں کہا گیا، اے دھوکے باز، اے ریاکار، تیرا عمل ضائع ہو گیا، جا اپنے عمل کا بدلہ اس سے طلب کر جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا، عمل تو چلا ہی گیا، لیکن جملہ اولین و آخرین کے سامنے میدان قیامت میں کس قدر زیادہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح انسان عبادات کی حقیقی لذت سے محروم رہ جاتا ہے۔ جو ریاکار ہے اس کی ریاکاری کی آفتوں میں سے ایک بدترین آفت یہ ہے کہ وہ جو عبادات کا ذوق ہے، عبادات کی لذت ہے، اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب قلب و ذہن پر ہر عمل پر تعریف سننے کے عادی ہو جائیں تو اس کے بعد عبادات کی لذت اس وقت تک محسوس نہیں ہوگی جب تک کسی کی جانب سے چند تعریفی جملوں کا تحفہ وصول نہ ہو جائے۔ بصورت سے دیگر یہ لذت مفقود اور قلب نور عبادت سے محروم رہے گا، اور پھر بسا اوقات نفس و شیطان اس بے مزہ عبادت سے بھی دور کروا دیتے ہیں۔ تو یہ کیفیت عام طور پر جو لوگوں کے سامنے مشہور شخصیات ہوتی ہیں یا لوگوں کے سامنے جن کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے
ان کے لیے معاملہ زیادہ ہے، خاص طور پر مبلغین کے لیے، خاص طور پر دین کا کام کرنے والوں کے لیے، انفرادی کوشش کرنے والوں کے لیے، یا حسن سلوک یا حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے، یہ جب اس طرح کا کوئی بیہیویئر اختیار کرتے ہیں لوگ ان کی واہ واہ کرتے ہیں۔ اب جب واہ واہ سننے کے عادی ہو گئے، ہو سکتا ہے ابتداءً عمل رضا الہی کے لیے کر رہے تھے، لیکن اب ساتھ میں یہ عمل شامل ہو گیا، جب بیان کروں گا لوگ تعریف کریں گے، جس دن تعریف نہیں ہوئی مزہ نہیں آئے گا۔ اب عمل کے اندر وہ سرور نہیں ہے جو رضا الہی کے لیے عمل میں تھا۔ اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسا شخص جیسا کہ ابھی ہم نے سنا، ہو سکتا ہے کہ جب عبادت کے اندر مزہ نہیں آ رہا تو اب وہ مزہ تعریف کی وجہ سے تھا، تعریف نہیں ہو رہی، مزہ نہیں آ رہا، مزہ نہیں آئے گا تو اب تنہائی میں وہ عبادت چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کی ایک آفت یہ بھی ہے کہ ایسا شخص تنہائی میں عبادات کے سلسلے میں سستی اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے ریاکاری کے چند نقصانات سنے، اب آئیے ریاکاری کی چند علامات بھی سنتے ہیں۔ ریا کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ ریاکاری میں مبتلا شخص لوگوں کے درمیان بدن میں چستی اور عبادت میں ذوق و شوق محسوس کرے گا۔ لوگ موجود ہیں، عبادت وہی بڑے خشوع و خضوع سے کرے گا، کامل طریقے سے ارکان ادا کرے گا، بڑے حسن و خوبی سے کام کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن تنہائی میں یا ایسے لوگوں کے درمیان کے جن سے حوصلہ افزائی کی امید نہ ہو، بے حد سستی اور عبادت سے بے رغبتی پائے گا۔ یہ عموماً ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جو اسلامی بھائی عبادت کرتا ہے لوگوں کے سامنے، لوگوں کو دیکھ کر عبادت میں رغبت پیدا ہوتی ہے، لوگوں کو دیکھ کر وہ عبادت زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اب جہاں پر وہ تنہا ہے اسے پتا ہے مجھے کوئی اپریشیٹ کرنے والا نہیں، یا ایسے لوگ ہیں جن کی طرف سے اسے تعریف کی امید نہیں، جیسے عام طور پر گھر والے ہوتے ہیں، باہر حسن اخلاق کا پیکر ہے، لوگ اس کے حسن اخلاق سے متاثر ہوں گے، لیکن گھر میں لوگ چونکہ روٹین کے اندر اس کے معاملات ہیں، گھر میں کوئی اسے اپریشیٹ نہیں کرے گا۔ اب اپریسیشن نہ ملنے کی وجہ سے کیا کرتا ہے، گھر میں با اخلاق ہونا کجا، یہ تو بد اخلاقی کا شکار ہو جاتا ہے۔ گھر سے باہر عبادتیں لمبی لمبی، نوافل بکثرت، تلاوتیں بکثرت اور اچھے اعمال بکثرت، لیکن جب گھر پہ آتا ہے تو عبادتوں میں سستی۔ فجر ہو سکتا ہے گول ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ دیگر کام کاج کر کے تھکا آ رہا تھا، باہر تو ہوتا تو ہو سکتا ہے فوراً ایکٹیو اور چست ہو جائے، اذان ہوئی فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا، لیکن گھر میں ہے کام کاج کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے سستی غالب آ جاتی ہے، تو اب چونکہ گھر میں اپریشیٹ کرنے والے نہیں ہیں اور گھر والوں سے اسے کوئی ایسی عزت یا بے عزتی کا معاملہ اس کو پیش نظر نہیں، لہذا یہ گھر کے اندر سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک علامت یہ ہے کہ جب کسی نیک عمل پر لوگوں کی جانب سے حوصلہ افزائی ہو تو کام میں اضافہ ہوگا، اس کے برعکس یعنی جب لوگوں کی طرف سے حوصلہ افزائی نہ ہو یا لوگوں کی طرف سے طنز و تنقید کا سامنا کرنا پڑے تو اب عمل میں کمی پیدا ہوگی یا عمل بالکل ہی ترک کر دیا جائے گا۔ یعنی لوگ سراہ رہے ہیں تو عمل اچھا، اس سراہنے کی وجہ سے عمل میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، جہاں پہ لوگ سراہتے نہیں ہیں اب وہاں پر عمل میں سستی پائی جائے گی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں ریاکار کی 3 علامات ہیں۔ جب تنہا ہوتا ہے تو سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، جب تنہا ہوتا ہے تو سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور جب لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو خوش رہتا ہے۔ جب تنہا ہوتا ہے تو سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، جب لوگوں کے درمیان رہتا ہے تو خوش رہتا ہے، جب اس کی تعریف کی جائے تو عمل میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جب اس کی مذمت کی جائے تو عمل میں کمی کر دیتا ہے۔ یہ دوسری آفت تھی کہ نیک عمل پر اگر پذیرائی ملے تو عمل میں اضافہ ہو، اور اگر پذیرائی نہ ملے، حوصلہ شکنی ہو تو عمل چھوڑ بیٹھے۔ تیسری اس کی علامت یہ ہے کہ مخلوق کے سامنے عبادات کی ادائیگی میں بے حد احتیاط
اور تنہائی میں بے پرواہی غالب آ جاتی ہے. یہ تین چیزیں ہیں. مخلوق کے سامنے عبادات میں بہت زیادہ احتیاط، جبکہ تنہائی میں سستی غالب آ جاتی ہے. اس معاملے میں بے پرواہی غالب آ جاتی ہے. اب علامات ہم نے سن لی. ان علامات کے بعد ہر ایک کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے. ہم سب اپنا محاسبہ کریں اور غور کریں کہ تنہائی میں عبادت کے معاملے میں سستی اور غفلت اور لوگوں کے سامنے چستی کا مظاہرہ تو نہیں کرتا. ابھی ہم میں سے ہر ایک اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں جب عبادت کرتا ہوں، لوگوں کے سامنے ہوتا ہوں تو چستی کا مظاہرہ کرتا ہوں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ میں تنہائی میں ہوں تو سستی کا مظاہرہ کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی عمل پر تعریف نہ کرے تو شدید افسوس تو نہیں ہوتا؟ یہ بھی اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. عمل پر اگر تعریف نہیں ہوئی تو افسوس تو نہیں ہوتا؟ اسی طرح کسی کی جانب سے نیک عمل پر حوصلہ افزائی نہ ہوئی تو ابھی صورت میں عمل ترک تو نہیں کر دیتا؟ لوگوں کے سامنے عبادات میں احتیاط اور تنہائی میں لاپرواہی اور سستی تو نہیں کرتا؟ کسی عمل کو لوگوں سے پوشیدہ کرنے کے ارادے کی راہ میں باطن سے شدید رکاوٹ و مزاحمت تو پیدا نہیں ہوتی؟ تہجد پڑی تھی، اب فوراً وہ اندر سے ایک ابال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تہجد کا اظہار لوگوں پر ہونا چاہیے. ماں بدولت یہ 4 بجے اٹھتے ہیں، ماں بدولت نے فلاں عبادت کی تھی، میں نے اتنے حج کر رکھے ہیں. اب ایسا عمل ہے جس کا اظہار بظاہر لوگوں پر نہیں ہے، لیکن اب کیا ایسا تو نہیں کہ اس عمل کا اظہار کرنے کے لیے نفس بار بار مجھے ابھارتا ہے اور میں اس جانب مائل ہو جاتا ہوں؟ اب یہ سوالات اپنے آپ سے کرنے. اگر ہم میں یہ علامات پائی جاتی ہیں، لوگوں کے سامنے عبادات میں چستی، تنہائی میں سستی، حوصلہ افزائی ہو تو عمل بڑھ جائے، حوصلہ افزائی نہ ہو یا حوصلہ شکنی ہو تو عمل بالکل چھوڑ دینا، مخلوق کے سامنے عبادات میں احتیاط، تنہائی میں غفلت، اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چند معاملات پر غور کرنا انتہائی مفید رہے گا. نمبر 1، اس پہلو پر بار بار غور کیا جائے کہ جس شے کی قیمت کئی لاکھ مل سکتی ہو، جس شے کی قیمت کئی لاکھ مل سکتی ہو، اسے تھوڑی سی وقتی خوشی کی خاطر، اسے فقط تھوڑی سی خوشی کی خاطر، اسے فقط تھوڑی سی خوشی کی خاطر کوڑیوں کے مول بیچ کر شدید پچھتاوے میں مبتلا ہونے کو دانش مندی قرار دیا جا سکتا ہے. شدید پچھتاوے میں مبتلا ہونے کو دانش مندی قرار دیا جا سکتا ہے. جس شے کی قیمت کئی لاکھ ہو، اسے تھوڑی سی وقتی خوشی کی خاطر کوڑیوں کے مول بیچ کر شدید پچھتاوے میں مبتلا ہونے کو دانش مندی قرار دیا جا سکتا ہے. یقیناً جواب نفی میں ہوگا کہ ایک چیز کا مجھے عوض لاکھ روپے مل رہا تھا، میں فقط تھوڑا سا وقتی طور پہ ہنس لوں گا، خوش ہو جاؤں گا، لوگ خوش ہو جائیں گے اور ملے گا کچھ نہیں. اب ایسے شخص کو کوئی بھی دانش مند نہیں کہے گا، یہی کہیں گے بے وقوف ہے کہ لاکھوں کا نفع اس نے وقتی مزے کی خاطر گنوا دیا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے. اسی طرح نیک عمل جیسی عظیم دولت جس کا مقصد اور مطمع نظر رضا الہی عز و جل ہونا چاہیے تھا، جس کے کرنے میں نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے تھی اور اللہ کی بارگاہ سے جنت کی عظیم نعمتیں مل سکتی تھیں، اس انتہائی بڑے عمل کا عوض، جو انتہائی بڑا عوض تھا، اس کو چھوڑ کر فقط چند تعریفی جملے، چند لوگوں کو وقتی طور پہ متاثر کرنا، کیا یہ سمجھداری ہے؟ یقیناً سمجھداری نہیں، یہ تو بہت بڑی نادانی ہے. اسی طرح اس سلسلے میں اب اس کا ایک علاج یہ ہے کہ یہ کیفیت پیدا ہوتی رہتی ہے اور یہ فرمایا گیا کہ یہ ریاکاری چیونٹی سے بھی، جو چیونٹی سیاہ چیونٹی ہے، تاریک رات میں وہ چیونٹی جب چل رہی ہو اس کی حرکت پتہ نہیں چلتی. فرمایا اس سے بھی جو پوشیدہ وہ حرکت ہے وہ ریاکاری کی ہے. ریاکاری اتنی پوشیدہ ہے کہ تاریک سیاہ رات کے اندر
یہ تاریک سیاہ رات میں کالی چیونٹی جو چلتی ہے، جس طرح اس کو جاننا پہچاننا بہت مشکل ہے، ریاکاری یہ اس سے بھی زیادہ خفی اور پوشیدہ ہے۔ اب یہ عمل میں ریاکاری بار بار ہو جاتی ہے، بار بار عمل میں سستی، تنہائی میں سستی، لوگوں کے سامنے چستی، بار بار اس طرح کے معاملات درپیش آ رہے ہیں، غور کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ یہ عمل میں اس طرح کے ریاکاری کے معاملات اکثر درپیش رہتے ہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ دوسرا اس کا حل یہ ہے، علاج یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے۔ اے اللہ، میں ناقص ہوں، مجھ پر نفس و شیطان سوار ہو چکے ہیں۔ اے اللہ عز و جل، میری کوششیں ناقص، میری نیت فاسد۔ اے اللہ، کوئی عمل کرتا ہوں تو تیری رضا ملحوظ نہیں رہتی، ریاکاری شامل ہو جاتی ہے۔ اے اللہ عز و جل، کوئی عمل پوشیدہ کرتا ہوں، لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے ریاکاری کا مرتکب ہو جاتا ہوں۔ اے اللہ، تو اس ریاکاری جیسے مرض عظیم کے علاج میں اے اللہ عز و جل میری مدد فرما، اور کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرتا رہے۔ ریاکاری چونکہ گناہ ہے، جو ہی گناہ ہو جائے فوراً توبہ واجب ہے، لہذا فوراً توبہ کر لینی چاہیے، استغفار کرتا رہے، بار بار کوشش کرتا رہے۔ پھر تیسرا اس کا حل یہ ہے، تیسرا اس کا علاج یہ ہے کہ ریاکاری کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کو بار بار ذہن میں لائے، یہ تیسرا علاج۔ چوتھا، ایسے شخص کی صحبت اختیار کی جائے، ایسے شخص کی صحبت اختیار کی جائے جو اپنے ہر کام میں اخلاص ملحوظ رکھتا ہے، تاکہ اس اچھی عادت کی برکات ہمیں بھی حاصل ہو سکیں۔ وہ جو شخص ہے، اس کی اچھی عادتیں ہیں، اس کی اچھی عادتوں کی برکات ہمیں بھی حاصل ہو سکیں۔ اب غور فرمائیے، فی زمانہ صحبتیں ایسی ہیں کہ جو واقعتاً غافل کر دینے والی ہیں۔ نمازوں کی طرف یہ ہمارے نام نہاد دوست آنے نہیں دیتے، نیکیوں کی طرف یہ نام نہاد دوست ہمیں مائل ہونے نہیں دیتے، مائل ہو جائیں تو استقامت پذیر رہنے نہیں دیتے۔ ایسی ہماری صحبتیں، اولاً ایسی صحبت اختیار کی جائے کہ جس شخص کے اعمال بظاہر، چونکہ یہ ظاہری علامات ہی کی بات ہے ساری کی ساری، جس کی علامات سے لگے کہ وہ خشوع و خضوع کا پیکر ہے، عاجزی اور انکساری کا پیکر ہے، تقوی اور زہد و ورع کا پیکر ہے، جو اخلاص کا پیکر ہے، ایسے شخص کی صحبت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ اس کی جو اچھی عادات ہیں ان کی برکات ہم پر بھی ظاہر ہوں اور ریاکاری کی نحوست ہم سے دور ہو جائے۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے پہلے عرض کیا دنیاوی جو صحبتیں وہ تو ایسی ہیں، نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہونے دیتے، مائل ہو جائیں تو استقامت پذیر نہیں رہنے دیتے۔ اب دینی مجلسوں میں کچھ نہ کچھ ہمیں آخرت کی فکر دلائی جاتی ہے، فکر آخرت، قبر و حشر کی یاد۔ اب یہ معاملات ایسے ہیں کہ ہم اگر قبر و آخرت کو یاد کرتے رہیں اور میدان محشر کے جو معاملات ہیں یاد کرتے رہیں، جو ریاکار کا انجام ہم نے سنا، جو میدان قیامت میں اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اس کو اگر ہم بار بار مدنی ماحول کی برکت سے پڑھتے سنتے رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکات بھی پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب مدنی ماحول میں کوشش یہ کی جائے باعمل اسلامی بھائیوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ بہت سے اسلامی بھائی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، الحمدللہ ان کے عمل میں ترقی دیکھنے میں آتی ہے۔ ایسے اسلامی بھائیوں کی صحبت اختیار کی جائے کہ جن اسلامی بھائیوں کی صحبت ہمارے لیے فوائد کا باعث ہو۔ یہ خود فرمایا بھی گیا کہ اچھا ہم نشین وہ ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اچھا ہم نشین وہ ہے کہ جب تو نیک عمل کر رہا ہو تو وہ تیرے عمل کی ترقی کا باعث بنے، اور اگر تو اللہ کی یاد سے غافل ہے تو تجھے وہ اللہ کی یاد دلا دے جب بھی اس کسی کی صحبت اختیار کرے۔ ان مدنی پھولوں کو ملحوظ رکھے۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر خاص فضل و کرم ہے اس پرفتن دور میں، جبکہ ہمیں ہمارے پالنے والے ماں باپ نے بھی ہماری آخرت کی وہ فکر نہیں کی جو الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کی۔
آج امیر اہل سنت کی ان پرخلوص کوششوں کی برکتیں ہیں کہ یہ چمن دعوت اسلامی لہلہاتا نظر آ رہا ہے، اور الحمدللہ عز و جل تا دم بیان یہ امیر اہل سنت کی اخلاص بھری کوششوں کا نتیجہ ہے، دعوت اسلامی کے مبلغین کی یہ پہم کوششوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا پیغام دنیا بھر کے کم و بیش 150 ممالک تک پہنچ چکا ہے۔ تو اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت کی صحبت یہ فی زمانہ اختیار کی جائے، اس ولی کامل کی برکت سے لاکھوں بے عمل باعمل بن گئے، لاکھوں بے نمازی نمازی بن گئے، لاکھوں گناہ گار علانیہ گناہ کرنے والے الحمدللہ عز و جل تائب ہو کر صلاۃ و سنت کی راہ پر آ گئے۔ تو اس ولی کامل کی یقیناً یہ اخلاص بھری کوششیں ہیں جس کی آج یہ برکتیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو امیر اہل سنت کی برکتیں حاصل کی جائیں، مدنی مذاکرے جب ہوں مدنی مذاکروں میں شرکت کی جائے، امیر اہل سنت کے بیانات ہوں، امیر اہل سنت کے بیانات دیکھے جائیں، سنے جائیں۔ جو اسلامی بھائی بنفس نفیس امیر اہل سنت کی صحبت حاصل کر سکتے ہوں وہ اس کی کوشش کریں، ورنہ امیر اہل سنت کے بیانات، امیر اہل سنت کی جو آڈیو بیانات ہیں، ویڈیو بیانات ہیں، الحمدللہ یہ امیر اہل سنت کی صحبت پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو تمام اسلامی بھائی یہ نیت فرما لیجئے اور آئندہ یہ کوشش کرنے کا ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم امیر اہل سنت کے بیانات اور مدنی مذاکرے سننے کی کوشش کریں گے، اور یہ ہمارے مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام بھی ہے کہ روزانہ کم از کم ایک بیان یا مذاکرہ یا دیگر امیر اہل سنت کے علاوہ دیگر مبلغین کے بیانات بھی سنے جائیں۔ تو اس لیے کوشش کیجئے امیر اہل سنت کے بیانات سنیے، مدنی مذاکرے سنیے، اراکین شورا کے جو بیانات الحمدللہ عز و جل اصلاحی بیانات ہیں ان بیانات کو بھی سننے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس سے ہمارے باطن کی بہت احسن انداز میں اصلاح ہوتی چلی جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مزید پانچواں جو علاج ہے وہ یہ ہے، جب بھی کوئی عمل کرنے لگے، عمل کرنے سے پہلے، عمل کر رہے ہوں تو عمل کرتے ہوئے، اور جب عمل اختتام پذیر ہو رہا ہو اس وقت اپنی نیت کا محاسبہ کریں۔ یہ بہت اہم مدنی پھول ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے نیت یہی ہو اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز پڑھتے ہوئے کہیں دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے میں ذرا قرات اچھی کر لوں، میں ذرا قیام رکوع سجود اچھا کر لوں، فوراً اپنی نیت کا محاسبہ۔ اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں اس وقت بھی نیت کا محاسبہ، اور یہی چیز مبلغین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ مبلغ ہمارا اسلامی بھائیو درس دینے والا ہے، یہ درس کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے اپنی نیت کا محاسبہ کرتا رہے، یہ اچھے الفاظ کیوں استعمال کر رہا ہے، اچھا انداز بیان ہے، لوگ متاثر ہوں گے، اب یہ نیت ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو یہ ریاکاری ہے۔ اچھا انداز بیان ہے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا۔ اب ضمناً لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں، لوگ بھی مدنی ماحول کے قریب آتے ہیں، تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ اب ہر وقت اپنی نیت کا محاسبہ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ چھٹی چیز ہے، کوئی تعریف کرے تو نرمی اور حکمت سے منع کر دیں، اور منع کرنا ممکن نہ ہو تو دل میں استغفار پڑھتے ہوئے اللہ تعالی سے مدد طلب کریں۔ اسی طرح ساتویں شے، حتی الامکان اپنے عمل کو چھپائیں، کیونکہ یہ عادت اللہ عز و جل کو بے حد محبوب اور ریاکاری سے دور کرنے والی ہے۔ اپنے عمل کو حتی الامکان چھپائیں، جو عمل پوشیدگی میں کیا، تنہائی میں کیا، خلوت میں کیا، اکیلے میں کیا، اس عمل کو پوشیدہ رکھیں، اس کو لوگوں کے سامنے بلا اجازت شرعی ظاہر نہ کریں، کہ ایسا کرنا یعنی اپنے عمل کو چھپا کے رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ شخص بروز قیامت عرش کے سائے میں ہوگا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، کہ جس نے اس دائیں ہاتھ سے اس طرح صدقہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان معاملات کو ملحوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل
دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے ریاکاری کے موضوع پر ایک بہترین کتاب، اس کا نام ہی ریاکاری ہے. یہ کتاب الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے. ریاکاری کے موضوع پر بہترین کتاب. اس میں یہی ریاکاری کی آفتیں، اس کے دنیاوی اخروی جو اس کے بارے میں وعیدیں بیان کی گئیں، اس کے ساتھ ساتھ جو بروز قیامت میدان محشر میں اس شخص کے ساتھ معاملات ہوں گے، احادیث طیبہ میں جو ذکر ملتا ہے، اور ریاکار کا انجام کیا ہے، ریاکاری کا علم سیکھنا یہ فرض ہے. اس طرح ریاکاری کی علامات، ریاکاری کے علاج، یہ مختلف مدنی پھول الحمدللہ عز و جل اس کتاب میں پیش کیے گئے ہیں. 165 صفحات پر مشتمل یہ ریاکاری کے موضوع پر بہترین تحریر ہے. تو تمام اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً اس کو حاصل کیجئے. اور ریاکاری جو کہ ہم نے سنا شرک اصغر ہے اور یہ انسان کے لیے انتہائی مہلک مرض ہے، اس سے بچنے کے لیے معلومات حاصل کرتے رہیے، بار بار اس کی آفتیں پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایک نہ ایک دن ہم ریاکاری کی آفت سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا دوسرا موضوع ہے بدگمانی. یاد رکھیے، باطنی گناہوں میں سے ایک بہت بڑا اور عام ترین گناہ جو بہت زیادہ پایا جاتا ہے، یہ بدگمانی میں مبتلا ہونا. آج ہم اپنے معاشرے پر اگر نگاہ دوڑاتے ہیں تو دو رشتہ داروں، میاں بیوی، بھائی بہنوں، گہرے دوستوں، بزنس پارٹنرز اور دیگر لوگوں کے درمیان جو قطع تعلقی اور لڑائی اور جدائی کا سبب ہے، اس میں ایک بہت بڑا سبب بدگمانی بھی ہے. گھر گھر میدان جنگ بنا ہوا ہے. آج مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے خلاف ہے. اس میں بہت بڑا حصہ اور کردار یہ بدگمانی کی آفت کا ہے. یہ ایسا موذی مرض ہے کہ بھائی کو بھائی کا اور دوست کو دوست کا سخت دشمن بنا دیتا ہے. بیشتر طلاقیں اسی آفت بد کی وجہ سے واقع ہوتی ہیں. رشتہ داروں میں ایک دوسرے پر تعویذ، گنڈے، جادو ٹونا، اس طرح کے جو الزامات رکھتے ہیں، یہ بھی اسی بدگمانی کا نتیجہ ہے. اب چونکہ یہ مرض ہزارہ خرابیوں اور بے شمار دنیاوی اور اخروی نقصانات کا عظیم سبب ہے، لہذا اس سے نجات کے حصول یا محفوظ رہنے کی جانب کامل توجہ مبذول کرنا اور علمی اور عملی علاج کرنا بے حد ضروری ہے. اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کا قرآن مجید میں ارشاد فرمودہ یہ حکم سماعت فرمائیے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. اب یہاں پر آیت میں لفظ استعمال ہوا کثیرا من الظن، ظا نون، اردو میں جسے زن کہتے ہیں، ظا نون کے ساتھ، زوئے نون جسے بولتے ہیں. اب یہاں لفظ زن استعمال ہوا تو زن سے اجتناب کے حکم پر شریعت کے تقاضے کے مطابق عامل ہونے کے لیے سب سے پہلے زن کی تعریف اور پھر اس کی اقسام کا جاننا بے حد ضروری ہے کہ زن کسے کہتے ہیں، کون سا زن گناہ ہے، کون سا زن مباح ہے. چنانچہ امام راغب اصفہانی مفردات امام راغب میں زن کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الظن اسم لما يحصل عن امارات. آپ فرماتے ہیں کہ زن اس اعتقاد کا نام ہے، زن اس اعتقاد کا نام ہے جو کسی ظاہری علامت سے حاصل ہوتا ہے. زن اس اعتقاد کا نام ہے جو کسی ظاہری علامت سے حاصل ہوتا ہے. زن
اس اعتقاد کا نام ہے جو کسی ظاہری علامت سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، اولاً ظن کی دو قسمیں ہیں۔ ظن کی یعنی گمان کی دو قسمیں ہیں، حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھنا، اور سوء ظن یعنی برا گمان رکھنا۔ حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھنا، اور سوء ظن یعنی برا گمان رکھنا، اسے بدگمانی بھی کہتے ہیں۔ سوء ظن کو بدگمانی بھی کہتے ہیں۔ ظن کے بارے میں چند شرعی احکامات ہیں۔ ان میں سے ایک شرعی حکم یہ ہے کہ ہر مسلمان عاقل بالغ، ہر مسلمان عاقل بالغ، اب یہ چاہے مرد ہو یا عورت، ہر مسلمان عاقل بالغ پر واجب ہے کہ اللہ عز و جل انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور مسلمانوں سے حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ پر واجب ہے کہ وہ اللہ عز و جل، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور مسلمانوں سے اچھا ظن یعنی گمان رکھے۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی حرم من المسلم دمہ وعرضہ وان یظن به ظن السوء۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے مسلمان سے اس کا خون، اس کی عزت، اللہ عز و جل نے مسلمان سے اس کا خون، اس کی عزت اور اس سے بدگمانی حرام فرمائی ہے۔ اللہ عز و جل نے مسلمان سے اس کا خون، اس کی عزت اور اس کے بارے میں بدگمانی حرام فرمائی ہے۔ یہی علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرفوع روایت نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتی ہیں، من اساء باخیہ الظن فقد اساء بربہ الظن، یعنی جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا، جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا، جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا، بے شک اس نے اپنے رب عز و جل سے برا گمان رکھا، بے شک اس نے اپنے رب عز و جل سے برا گمان رکھا۔ جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا، بے شک اس نے اپنے رب عز و جل سے برا گمان رکھا۔ اب اس سوء ظن، بدگمانی کے بارے میں علماء نے اس کی قسمیں بیان فرمائی۔ اس بدگمانی کی قسمیں ہیں، بدگمانی کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مباح، یعنی جہاں برا گمان رکھنا نہ ثواب نہ گناہ۔ نمبر 2 مستحب، یعنی کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں۔ تیسری بدگمانی جو حرام ہے، اور چوتھی بدگمانی جو کفر ہے۔ مباح، مستحب، حرام اور کفر۔ اب مباح بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ اس کی چند صورتیں ہیں۔ جب نہ کرنے کی صورت میں، یعنی بدگمانی نہ کرنے کی صورت میں نقصان میں مبتلا ہونے کا یقینی اور صحیح اندیشہ ہو۔ کسی سے بدگمانی نہ کرنے کی صورت میں نقصان میں مبتلا ہونے کا یقینی یا صحیح اندیشہ ہو، یقینی اور صحیح اندیشہ ہو۔ مثلا کسی سے کاروبار میں شراکت کی جائے تو اب پارٹنر کی مشکوک حرکات ہیں، وہ مال بیچا آگے پیچھے کرتا ہے، اس کی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو اسے مشکوک کر دیتی ہیں۔ اب یہاں پر یا اس کے سابقہ تجربات ایسے ہیں کہ وہ پارٹنرز کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا رہا ہے۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں، ایسے قرائن ہیں، ایسی علامات ہیں جن علامات کی وجہ سے بدگمانی کرنا مباح ہے، نہ ثواب نہ گناہ۔ اور
ساتھ میں صورت کیا ہے کہ ایسی صورت میں اگر یہ بدگمانی نہیں کرتا تو نقصان میں مبتلا ہونے کا یقینی اور صحیح اندیشہ ہے۔ اب یہ ایسے شخص کوئی پیسے دے دیتا ہے، کچھ پیسے اس نے پہلے نقصان کر دیے، کہا بھائی فلاں چیز میں نقصان ہو گیا، فلاں چیز میں نقصان ہو گیا، اب اس سے یہ کچھ نہ کچھ قرائن سے بھی پتا چلا، اب لوگوں نے بھی بتایا کہ یہ اسی طرح کئی لوگوں کے ساتھ فراڈ کر چکا ہے، اب یہ چند واضح قرائن ہیں، علامات ہیں، اب اس کے بعد دوبارہ پیسہ دے گا یا نیا کس سے پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے، تو اب اس سے لگتا ہے کہ میں جس شخص پر اعتماد کر کے پیسے دینے لگا ہوں یہ تو فلاں فلاں شخص سے دھوکہ کر چکا ہے، اب اس وجہ سے اگر یہ پیسے دے دے گا تو غالب گمان ہے کہ نقصان ہو جائے گا، یقینی اور صحیح اندیشہ ہے کہ نقصان ہو جائے گا، اب اس صورت میں بدگمانی کرنا مباح ہے، ایسی صورت میں بدگمانی کرنا مباح ہے۔ لیکن اس صورت میں یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں ایک تو یہ کہ بدگمانی کی اس کے بارے میں محتاط ہو گئے، لیکن ایسا نہ ہو کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں اس شخص کو نقصان پہنچا دے۔ اب اس شخص کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہوگا، فقط اتنا ہے کہ بدگمانی کے باعث اس کے پاس پیمنٹ نہیں رکھواتا، اس کے پاس شراکت نہیں کرتا، رک جاتا ہے، تو اب یہ مباح بدگمانی تھی جبکہ سامنے والے کو ضرر اور نقصان نہ پہنچائے۔ چنانچہ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر رول معانی میں فرماتے ہیں کہ سوء ظن میں سے بعض وہ گمان ہیں، سوء ظن میں سے بعض وہ گمان ہیں کہ جن کی پیروی کرنا یعنی ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا مباح ہے۔ سوء ظن میں سے بعض وہ گمان ہیں کہ جن کی پیروی کرنا مباح ہے، سوء ظن میں سے بعض وہ گمان ہیں جن کی پیروی کرنا مباح ہے، جیسے معاشی امور میں بدگمانی، یہی مثال آپ نے دی، معاشی امور میں بدگمانی۔ اور پھر کچھ مزید آگے جا کے آپ ارشاد فرماتے ہیں اور گمان کرنے والے کے لیے اس قسم کے گمان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے میں حرج نہیں، یعنی اس کے پاس پیمنٹ نہیں رکھواتا، اس کے پاس شراکت نہیں کرتا، نہ کرے، گمان یہ ہے کہ یہ میرا نقصان کر دے گا، اب یہ ہے بدگمانی، برا گمان ہے اس کے بارے میں، لیکن اب اس پر عمل کر رہا ہے احتیاطی تدابیر کی وجہ سے، سابقہ تجربات کی وجہ سے، اب اس کے لیے بدگمانی کرنا تو درست، لیکن آپ فرماتے ہیں احتیاطی تدابیر میں یہ انتظام کر سکتا ہے، لیکن یہ احتیاط ضروری ہے کہ دوسرے شخص کو نقصان نہ پہنچے، یہ شخص کہ اس میں مزید احتیاط یہ ہے کہ دوسرے شخص کو نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ آپ حدیث سے مبارکہ نقل فرماتے ہیں احترسوا من الناس بسوء الظن، یعنی لوگوں سے سوء ظن کے ذریعے اپنی حفاظت کرو، یعنی جہاں گمان غالب ہے لوگ آپ کا نقصان کر دیں گے، یا ماضی کے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، یا آپ کا اپنا بھی نقصان ہو چکا تھا، اب یہاں پر آپ اس ماضی کے تجربات کی وجہ سے گمان ایک قائم کر کے اس سے بچنے کے لیے بدگمانی کرتے ہیں، تو یہ بدگمانی کرنا مباح رہے گا۔ اسی طرح سامنے والا ایسی حرکات میں مبتلا ہو کہ حسن ظن قائم کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے، یہ دوسری صورت ہے جب بدگمانی کرنا مباح ہے، جب سامنے والا ایسی حرکات میں مبتلا ہو کہ حسن ظن قائم کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے، تو اب بدگمانی کرنا مباح ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کی مثال علماء کرام نے بیان کی ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے ظاہری حلیہ نیکوں والا ہے، وہ علانیہ گناہ نہیں کرتا، اب اس کی کوئی ایسی مطلب وہ گناہ بھی نہیں ہے جو علانیہ ہو، اب اس کے بارے میں کوئی علامات بھی نہیں پائی جا رہی، اب اس کے بارے میں ہم بدگمانی نہیں کریں گے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص ایسا ہے، مثال کے طور پر وہ شراب کی دکان پر داخل ہوا یا فاسقہ فاجرہ عورتوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا ہے، اب اس صورت میں اگرچہ کہ یہ شخص بذات خود یہ گناہ نہیں کر رہا، شراب نہیں پی رہا، فاسقہ یا فاجرہ عورت سے وہ بدکاری نہیں کر رہا، اس صورت میں اگرچہ کہ یہ وہ جو انتہائی گناہ ہے شراب پینا یا بدکاری میں مبتلا ہونا یہ وہ نہیں کرے گا، لیکن چونکہ اس نے خود اپنی عزت اور عصمت گنوا دی، یہ خود ایسے مقام پر آیا جو تہمت کا مقام ہے، لہذا جب تہمت کے مقام پر کوئی شخص جائے گا تو اس شخص کے بارے میں بدگمانی کرنا مباح ہو جائے گا۔ اسی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اتقوا مواضع التہم، کہ تہمت کے مقامات پر جانے سے بچو۔ تو لہذا ہم سب کو ہی اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے
کہ بطور خاص ایسے مقامات پر نہ جائیں جہاں جانے سے تہمت لگنے کا اندیشہ ہو۔ اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علماء نے فرمایا تیسری صورت بدگمانی کے مباح ہونے کی وہ ہے جب قاضی کیس کو سنے، قاضی جب مقدمے کے دلائل سنے، ظاہر سی بات ہے ایک جانب دلائل ہوں گے تو دوسرے کے مخالف ہوں گے، اب جب دوسرے کے مخالف ہوں گے اور ان پر وہ شرعی جو شہادت کا معیار ہے وہ گزرتا ہے، تو اب اس صورت میں قاضی کے لیے کسی شخص کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ مباح ہو جائے گا۔ یہ پہلی صورت تھی جہاں بدگمانی کرنا مباح ہے۔ دوسری صورت جہاں بدگمانی مستحب ہے، جہاں بدگمانی مستحب ہے یعنی کرنا ثواب ہے البتہ نہ کرنا گناہ نہیں۔ اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ یہ سوء ظن کسی کی اصلاح کا سبب بن رہا ہو، یعنی یہ جس سے بدگمانی کرے گا یہ اس کی اصلاح کا سبب بنے گا، یا اسے گناہ اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہونے سے بچانے کا سبب بن جائے گا۔ اس صورت میں بدگمانی کرنا مستحب ہے۔ اور علماء نے مثال دی باپ کا اپنے بچوں سے، استاد کا شاگردوں سے، پیر کا اپنے مریدوں سے، اور حاکم اسلام کا اپنی رعایا سے، انہیں گناہ سے دور رکھنے کی نیت سے سوء ظن رکھنا۔ یہ مستحب کی صورت میں آ جائے گا۔ باپ مثال کے طور پر بیٹا وہ گلی محلے میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اب کوئی ایسی اس کے پاس آتھینٹک رپورٹ نہیں ہے کہ واقعی یہ اوباش لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے یا آوارہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، لیکن آج کل کے جو گلی محلوں کے حالات ہیں وہ سب کے سامنے۔ اب اگر باپ اس بنا پر، ایک ہے صرف دل میں گمان کرنا اور ایک ہے اس کا زبان سے اظہار، یہاں پر صرف وہ دل میں گمان کر کے ایسے ذرائع اختیار کرے کہ وہ اس گلی محلے کی صحبت سے دور ہو جائے، تو اب اس صورت میں اس کے لیے سوء ظن مستحب ہو جائے گا۔ ویسے یہ احتیاط عرض کر دی گئی کہ اس میں یہ احتیاط ملحوظ رہے کہ دل میں جو گمان پیدا ہو رہا ہے اس میں یہ فقط دل میں اس کو رکھے، زبان سے اس کو ظاہر نہ کرے۔ اور علماء نے یہ بھی اس کے بارے میں احتیاط بیان فرمائی کہ جب دل کے اندر گمان پیدا ہوا، مثال کے طور پر ایک شخص ہے ہمارے سامنے، اس نے نماز جماعت سے نہیں پڑھی، اب اس کے بعد اس کے لیے جماعت کا وقت چلا گیا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے نماز کا وقت بھی چلا جائے، اب اس کے بارے میں یہ گمان کر کے کہ اس نے ہو سکتا ہے جماعت تو چلی گئی، ضائع ہو گئی، اس نے ہو سکتا ہے نماز ہی نہ پڑھی ہو، تو جا کے اس کو احسن انداز میں نیکی کی دعوت دے کر نماز کی ترغیب دلائی جائے اور اس کو نماز کے لیے راغب کیا جائے۔ اب یہ ایسی صورت یہ عام طور پر بسا اوقات ایسے مقامات پہ جہاں اجتماعی طور پر متعدد لوگ رہتے ہیں وہاں پہ یہ صورتیں پائی جا سکتی، یا اسی طرح گھر میں والد ہے، صبح کے وقت بیٹے کو اٹھا کے آیا نماز کے لیے، مسجد میں آؤ، نہیں آیا، واپس گیا دیکھا بیٹا لیٹا ہوا ہے، اب گمان یہی پیدا ہوگا کہ اس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، یہ گمان اس کے دل میں آ گیا۔ اب اس گمان کے تحت اس کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ گناہ سے بچ جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ اب اس نیت سے اس نے اس کو اٹھایا، بیٹا آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اب یہ ہو سکتا ہے وہ پڑھ چکا ہو، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ اس کی اصلاح ہو جائے، یہ گناہ سے بچ جائے، اس نیت سے جو پوچھ رہا ہے اس کا یہ بدگمانی کرنا مستحب کہلائے گا، لیکن دل میں اس بات کو بہرحال اس کو دفع کرنے کی کوشش کرے گا، ہو سکتا ہے اس نے پڑھ لی ہو سکتا ہے اس نے پڑھ لی ہو، اس طرح کی نیتیں دل میں کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ یہ دوسری صورت تھی جہاں بدگمانی مستحب۔ تیسری صورت جہاں بدگمانی حرام ہے، یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے مسلمانوں سے بدگمانی کرنا، بغیر کسی شرعی عذر کے مسلمانوں سے بدگمانی کرنا۔ اور جو آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ بہت گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے، یہ جو فرمایا گیا کہ گمان گناہ ہیں، کون سے گمان گناہ ہیں؟ یہ وہ گمان ہیں جن کے بارے میں شرعی اجازت نہ ہو، بلا اجازت شرعی، بلا عذر شرعی مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کرنا، اور یہ حرام کے زمرے میں داخل ہے۔ چوتھی قسم جسے کفر قرار دیا گیا وہ ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول، اللہ تعالی اس کے رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں برا گمان رکھنا، بدگمانی کرنا، اللہ تعالی یا اس کے رسولوں کے بارے میں برا گمان رکھنا۔ مثلا اللہ عز و جل کی جانب سے ایک شخص نے دعا کی، اے اللہ مجھے فلاں نعمت عطا کر دے،
اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی حکمت کی بنا پر وہ نعمت اسے نہیں مل رہی، اس نعمت کے ملنے میں تاخیر ہے. ہو سکتا ہے جو دعا کی قبولیت کی مختلف صورتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں وہ صورتیں ہیں، ہو سکتا ہے اس میں وہ صورت پائی جائے کہ اس کا کوئی گناہ معاف ہو جائے، اس کا ہو سکتا ہے کہ آنے والی کوئی مصیبت ٹل جائے، یا اس کا اجر قیامت میں محفوظ ہو. اب یہ 3 صورتیں تھیں جس میں بظاہر دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی، یا گناہ معاف ہو گیا، یا کوئی آنے والی مصیبت ٹل گئی، یا پھر اس کا اجر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا. چوتھی صورت ہے دعا بعینی قبول ہو جائے، اس کی دعا کا اثر ظاہر کر دیا جائے. اب ایک شخص ہے وہ نعمت مانگ رہا ہے، بار بار سوال کر رہا ہے، اے اللہ مجھے عطا کر دے، مجھے عطا کر دے، مجھے عطا کر دے، لیکن اسے عطا نہیں ہوتی. اب وہ یہ سوچتا ہے فلاں کو بھی دیا، فلاں کو بھی دیا، فلاں کو بھی دیا، یہ کیا ظلم ہے. اب یہ اللہ کے بارے میں ظالم ہونے کا گمان، یا پھر یہ اے اللہ تبارک و تعالی یہ کیا میرے ساتھ انصاف ہے، یا پھر یہ کیا بخل ہے. اب یہ بخل کا گمان رکھنا کہ فلاں کو تو دے دیا مجھے نہیں دیا. اب اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ایسا گمان کرنا یہ کفر ہے. اور پھر اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلط گمان کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور اس میں بھی نوبت کفر تک پہنچ جاتی ہے. جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ مشہور حدیث ہے، مشکات شریف اور نسائی شریف کی حدیث مبارکہ، حضرت سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مال لایا گیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے عطا فرماتے ہوئے اپنے دائیں اور بائیں والوں کو عطا فرمایا. مال دائیں والوں کو بھی دیا، بائیں والوں کو بھی دیا، لیکن اپنے پیچھے والوں کو کچھ عطا نہ فرمایا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے ایک کالے رنگ کا شخص بیٹھا تھا. وہ اٹھا، اس کے تن پر 2 سفید کپڑے تھے. وہ بولا یا محمد ما عدلت فی القسمتی، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیا. یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شدید ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا واللہ لا تجدون بعدی رجلا ہوا اعدل منی، کہ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے بعد تم کسی ایسے شخص کو نہیں پا سکتے جو مجھ سے زیادہ عدل کرنے والا ہو. پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ علامات بیان فرمائیں. آپ فرماتے ہیں آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی گویا یہ شخص ان میں سے ہے. وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنا یہ بھی واجب ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حسن ظن رکھنا یہ بھی واجب ہے، اور مسلمانوں کے بارے میں بھی حسن ظن رکھنا واجب ہے جب تک کہ شریعت اس کے بارے میں کسی اور گمان کی اجازت نہ دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنے کی برکتیں کیا ہیں، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ بندہ جیسا اپنے رب کے بارے میں گمان کرتا ہے وہ اپنے رب کو ویسا ہی پائے گا. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مسند امام احمد کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرا بندہ جس طرح میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی ہوں. اگر وہ میرے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے تو یہ اسی کے لیے ہے، یعنی اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا، اور اگر برا گمان رکھتا ہے تو وہ بھی اسی کے لیے ہے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حسن ظن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھو. چنانچہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وصال ظاہری سے پہلے 3 دن پہلے یہ ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز نہ مرے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ عز و جل کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو. اور یہ بھی اس سلسلے میں ملحوظ رہے کہ یہ برا گمان اسی صورت میں کفر ہوگا کہ جب اس پر بندہ پختہ اعتقاد کر لے، ورنہ یاد رکھیے بہت سی چیزیں ہیں جو وسوسہ شیطانی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، سرکار کی رسالت کے بارے میں، ختم رسالت کے بارے میں، یا دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و فضائل کا ایک شخص معترف ہے، اس بارے میں اگر اس کے دل میں کوئی خیال آتا ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ خیال کا آنا یہ کفر کا باعث نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اب اس وسوسے کو حتی الامکان دور کرنے کی کوشش کرے گا، ورنہ یاد رکھیے یہ وسوسہ دور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، پھر بھی دل میں خیال آتا ہے، یقین نہیں ہے، گمان نہیں ہے اس طرح کا، فقط ایک خیال آتا ہے دل میں کہ کسی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں کوئی ایسا گمان پیدا ہوتا ہے جو ان کی عظمت کے شان نہیں، تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ شیطانی وسوسہ دور کرنے کی کوشش کے باوجود آ رہا ہے، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی گنجائش سے زیادہ مکلف نہیں فرماتا۔ اب اس پر جو لازم تھا وہ کوشش کرنا تھا، کوشش کرنے کے باوجود بھی اس وسوسے کو دور نہیں کر پا رہا، اس کو بہرحال برا ہی جانتا ہے، تو اب اس کے دل میں پیدا ہونے والا یہ خیال قابل گرفت نہیں۔ بہت سے اسلامی بھائیوں کو عموماً وسوسے تنگ بھی کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، صفات کے بارے میں، تو ان کو چاہیے کہ وسوسے اور ان کا علاج، یہ الحمدللہ یہ عزوجل امیر اہل سنت کا بیان ہے، یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں گے، انشاءاللہ اس کا مطالعہ فرمائیں گے، ایمانیات کے متعلق، عبادات کے متعلق کئی وسوسوں کی انشاءاللہ عزوجل کاٹ کا بہترین علاج ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ہم نے گمان کے بارے میں سن لیا کہ بدگمانی کہاں پر کرنا مباح، کہاں پر کرنا مستحب، کہاں بدگمانی کرنا یہ حرام اور کس مقام پر کفر ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم بدگمانی کی آفات کے بارے میں بھی غور کرتے رہیں، بدگمانی کی کیا آفتیں ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس قدر ناپسند فرمایا۔ چنانچہ آئیے اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ اب یاد رکھیے، جب کان سے سوال ہوگا تو کان کے استعمال کے بارے میں سوال ہوگا، جب آنکھ سے سوال ہوگا تو آنکھ کے استعمال کے بارے میں سوال ہوگا، جب دل سے سوال ہوگا تو دل کے استعمال کے بارے میں سوال ہوگا، اور دل میں اگر بدگمانی کے جذبات بکثرت پائے جاتے ہیں اور توبہ بھی نہیں کی، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ معاملہ بروز قیامت ندامت و رسوائی کا سبب بن سکتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ بھی چونکہ ایک عمل ہے، بدگمانی ایک عمل ہے، اس عمل کا اگرچہ کہ تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، لیکن یہ آیہ کریمہ ہر وقت ملحوظ رکھنی چاہیے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، وہ اس کا اجر پا لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کا اجر بھی پا لے گا۔ اب اگر ہمارے دلوں کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بلا اجازت شرعی بدگمانیوں کے جذبات ہیں، برے خیالات ہیں، ان کے بارے میں ہم ایسے گمان قائم رکھتے ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اور اگر ہم توبہ بھی نہیں کرتے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ قیامت کی شدید شرمندگی، ذلت اور رسوائی کا سبب بن سکتی ہے۔ گمان کرنا اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، ایسا گمان کرنا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اس کے بارے میں ایک طویل حدیث مبارکہ بیان کی گئی، اس کا ہم خلاصہ سنتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کی درخواست پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر پر تشریف لے گئے، اور نماز نفل کے بعد کھڑے ہوئے تو فرمایا، مالک بن دخشم کہاں ہے؟ ایک شخص نے جواب دیا، ذالک منافق لا یحب اللہ ورسولہ، یعنی وہ مالک بن دخشم جن کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نوافل سے فارغ ہوئے تو اب جب ان کے بارے میں پوچھا تو کہا وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا،
اگر محبت رکھتا ہوتا تو اس مقام پر موجود ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقل ذالک، ایسا مت کہو، الا تراہ قد قال لا الہ الا اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا، یرید بذالک وجہ اللہ، اس حال میں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہنے سے اللہ کی رضا چاہی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، اور سرکار فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے کہ جو اللہ تعالی کی رضا چاہتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس روایت سے ضمناً ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جو رضا الہی عز و جل کے لیے کلمہ طیبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ کہہ لے، اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ اب ایسے شخص کے بارے میں بدگمانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اکابرین سے بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ یہ حسن ظن کس طرح کیا کرتے تھے، اور بدگمانی کے بارے میں بھی مختلف واقعات ملتے ہیں کہ جب کسی سے کسی نے بدگمانی کی تو اس پر کیا دنیا میں ہی آفتیں نازل ہوئیں۔ چنانچہ حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی خادمہ زیتونہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نے دودھ اور روٹی لانے کا حکم فرمایا۔ میں مطلوبہ چیزیں لے کر حاضر خدمت ہوئی تو دیکھا کہ آپ کے سامنے کچھ دہکتے ہوئے کوئلے پڑے تھے، جنہیں الٹنے پلٹنے کی بنا پر آپ کے ہاتھوں پر کچھ کالک لگ گئی تھی۔ میں نے روٹی اور دودھ سامنے رکھ دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا شروع کر دیا۔ میں نے دل میں یہ کہا یا الہی تیرے یہ ولی کس قدر گندے ہیں۔ اب یہ دل میں گمان کیا ولی کامل کے بارے میں، جبکہ انہوں نے صرف کوئلے الٹ پلٹ کیے تھے، ہاتھ نہیں دھوئے تھے، کوئلوں کا وہ اثر ہاتھ پر تھا اور اسی حالت میں کھانا شروع کر دیا۔ اب یہ ناجائز نہیں تھا، ہاتھ دھونا کھانے پینے سے پہلے ہاتھ دھونا مستحب ہے، جو نہ دھوئے کسی گناہ کا باعث نہیں۔ چنانچہ دل میں گمان کیا کہ اللہ کے ولی کتنے گندے ہیں۔ اب یہ کہتی ہیں کہ یہ کہہ کر میں کسی کام سے گھر سے باہر نکلی، اچانک ایک عورت آ کر مجھے چمٹ گئی اور مجھ پر اپنے کپڑوں کی گٹھڑی کے چوری کا الزام لگا دیا۔ میری فریاد کرنے کے باوجود لوگ مجھے پکڑ کر سپاہیوں کے پاس لے گئے۔ اتنے میں حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو اطلاع ہوئی کہ آپ کی خادمہ کو پکڑ کر لے جایا جا رہا ہے، چوری کا الزام ہے۔ یہ تشریف لے آئے، میرے حق میں سفارش فرمائی۔ جب انہوں نے سفارش کی تو سپاہیوں نے اس عورت کا دعویٰ پیش کیا کہ حضور اس نے اس عورت کے کپڑے چرائے ہیں۔ اتنے میں ایک لڑکی وہی گٹھڑی لیے ہوئے حاضر ہو گئی اور میری جان بخشی ہو گئی۔ اب خادمہ کہتی ہیں حضرت مجھے لے کر گھر واپس آئے اور فرمایا اب کبھی نہ کہنا کہ اللہ کے ولی کس قدر گندے ہوتے ہیں۔ میں حیران رہ گئی اور فوراً اپنے خیال دلی سے توبہ کر لی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہم نے دیکھا کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کاملین سے برا گمان رکھنے والوں کو دنیا میں سزا دے دیتا، اور پھر اس طرح کی سزائیں جو منقول ہوئیں یہ اس لیے بھی ہیں تاکہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کاملین کے بارے میں حسن ظن رکھیں، حسن عقیدت رکھیں۔ ورنہ یاد رکھیے اولیاء کاملین سے حسن ظن نہیں رکھیں گے تو بسا اوقات دنیا کے اندر بھی آفتوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور یہ علماء کرام نے ضابطہ بیان فرمایا۔ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فتاوی رضویہ کے اندر نقل فرمایا کہ جب علماء کی بارگاہ میں حاضر ہو تو زبان سنبھال کر حاضر ہو، اور جب ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو، اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنے دلوں کو سنبھال کر حاضر ہو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے وہ مقام ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے نہ نظر آنے والی چیزوں پر بھی مطلع ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب اللہ کا ولی ہے، اللہ کی عطا کردہ
اس طاقت سے دیکھے گا تو یقیناً انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کو یہ اللہ نے طاقتیں عطا فرما رکھی ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے غیبی معاملات کو بھی جان لیتے ہیں. تو لہٰذا جب بھی بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمیں خاص طور پر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت اپنے دلوں کو سنبھال کر رکھنا چاہیے. اور یہ جو اس میں ہاتھ دھونے والے معاملے کا بھی ذکر کیا گیا کہ یہ مستحب ہے، یاد رکھیے امر مستحب یہی ہے. اصول فقہ میں اس کا حکم بیان کیا گیا، المستحب ما یصاب المرء علی فعلہ ولا یعاقب علی ترکہ. مستحب وہ کام ہے جس کے کرنے پر کرنے والے کو ثواب دیا جائے گا اور نہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں ہے. اب کسی نے اگر کھانے سے پہلے کھانے کا وضو نہیں کیا، کرنا چاہیے تھا، مستحب تھا، باعث ثواب تھا، روزی میں برکت کا ذریعہ تھا، لیکن نہیں کیا، اس وجہ سے اس کے بارے میں بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے. اس طرح بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں. بسا اوقات شیطان ہمیں، کوئی شخص مستحبات چھوڑتا ہے تو شیطان ہمیں بدگمانی جیسی آفت میں مبتلا کر کے ہمیں حرام کا مرتکب کروا دیتا ہے. تو لہٰذا ہمیں بطور خاص جب بھی جو ہم نے جو برے گمان کے بارے میں سنا، بدگمانی بعض اوقات مباح، بعض اوقات مستحب، بعض اوقات حرام، بعض اوقات کفر، تو اس میں ہر وقت اپنی نیت کا محاسبہ ضروری ہے کہ میں جو اس کے بارے میں گمان کر رہا ہوں کیا یہ گمان ایسا ہے جس کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ اگر شریعت اجازت نہیں دیتی اور ہم نے وہ بدگمانی اختیار کر لی تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس بدگمانی پر توبہ لازم ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدگمانی کی آفتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بدگمانی کا علاج، بدگمانی کا کیسے علاج ہو سکتا ہے؟ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث لازمات امتی الطیرۃ والحسد وسوء الظن. فرماتے ہیں تین چیزیں میری امت کو لازم ہیں. سرکار فرماتے ہیں تین چیزیں میری امت کو لازم ہیں. نمبر ایک بد شگونی، برا شگون. نمبر دو حسد، اور نمبر تین بدگمانی. فرمایا یہ میری امت کو لازم ہے، یہ ضرور ان کو درپیش ہوں گی. بدشگونی، حسد اور بدگمانی. ایک شخص نے عرض کی ما یذهبہن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان چیزوں کو لے جا سکتی ہیں، ایسے شخص سے دور لے جا سکتی ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حسدت فاستغفر اللہ، جب تو حسد کرے تو اللہ سے مغفرت طلب کر. جب تو حسد کرے تو اللہ سے مغفرت طلب کر. فلا تحقق وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تَحَقَّقْ، اور جب تو کسی کے بارے میں بدگمان ہو جائے تو اب اس کی تحقیق نہ کر. دل میں گمان پیدا ہوا، ہو سکتا ہے یہ یوں ہے، اب اس کی ٹو میں مت پڑو، اس کی تفتیش مت کرو. فلا تحقق، اب اس بدگمانی کا علاج یہ ہے کہ اس بدگمانی کو مزید پختہ نہ ہونے دو، اس طرح کہ اس بدگمانی کی ٹو میں نہ پڑو، اس بدگمانی کی تحقیق نہ کرو. دل میں خیال آیا، جھٹلانے کی کوشش کرو، اس کو دل سے دور کرنے کی کوشش کرو، اس کی مزید تحقیق اور تفتیش نہ کرو. اور فرمایا وَإِذَا تَطَيَّرْتَ فَامْضِ، اور فرمایا جب بدشگونی پیدا ہو تو وہ کام کر گزر. جب بدشگونی پیدا ہو تو وہ کام کر گزر. یہ بعض اوقات لوگوں میں اب بھی شاید یہ معروف ہیں باتیں، کالی بلی آگے سے گزر جائے تو یہ نحوست کی علامت ہے، بلی راستہ کاٹ جائے، یا اس طرح مختلف معاملات ہوتے ہیں. یہ گھر میں یوں ہو گیا تو آج یوں ہوگا. تو اس طرح کے مختلف جو شگون ہیں، بدشگونیاں ہیں، اس کا علاج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہ امت کو لازم. لیکن فرمایا کہ جب تیرا کسی چیز کے بارے میں برا شگون پیدا ہو جائے تو اس کام کو تو اختیار کر لے، اس کو کر گزر. کالی بلی گزری، دل میں وسوسہ آیا اب جاؤں گا تو حادثہ ہو جائے گا، تو اب لازمی جاؤ تاکہ تمہارا یہ شگون آئندہ کے لیے دوبارہ پیدا نہ ہو. اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے یہ سنا کہ بدگمانی سے بچنے کے لیے بدگمانی کا علاج ہم نے سنا. اسی طرح یاد رکھیے بدگمانی چونکہ گناہ ہے، لیکن دوسرے کو بدگمانی کا موقع دینا خود اس کے گناہ میں شرکت ہے. دوسرے کو بدگمانی کا موقع دینا بلا اجازت شرعی
دوسرے کو بدگمانی کا موقع دینا خود اس کے گناہ میں شرکت ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ریاکاری اور بدگمانی، آج ہم نے دو مہلکات کے بارے میں سنا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ نے بدگمانی کے بارے میں بھی بہترین مواد شائع کیا ہے۔ یہ بدگمانی کے بارے میں رسالہ ہے، اس کا نام بدگمانی ہے۔ یہ چھوٹے سائز میں بھی ہے اور بڑے سائز کے اندر بھی ہے۔ یہاں جو اسلامی بھائی حاضر ہیں یہ بھی نیت کر لیجئے، اور جو مدنی چینل پر جو ہمارے اسلامی بھائی شامل سلسلہ ہیں وہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اولین فرصت میں، اولین موقع جو ملا، انشاءاللہ عز و جل ہم یہ بدگمانی اور ریاکاری کے بارے میں دونوں یہ کتابیں اور رسالے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمام اسلامی کوشش فرمائیں، یہ ریاکاری اور بدگمانی، یہ دونوں، ریاکاری کی کتاب میں نے عرض کی یہ کافی ضخیم ہے، مبلغین کے لیے بہترین اس میں مواد ہے، اور اس کے علاوہ یہ بدگمانی کا رسالہ ہے، یہ 65 صفحات پر مشتمل۔ یہ الحمدللہ یہ دونوں علوم، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، اس کے بارے میں ہمیں ضروری معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہم خود بھی گناہ سے بچیں اور دوسروں کے لیے بھی گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدگمانی اور ریاکاری جیسی آفتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ اولیاء اللہ کو ایذا دینا اور ان سے عداوت رکھنا۔ اولیاء اللہ کو ایذا دینا اور ان سے عداوت یعنی دشمنی رکھنا۔ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ یہ مطلقاً مومنین اور مومنات کے بارے میں کہ چاہے مسلمان مردوں اور عورتوں کو کوئی ستائے، تو اب ارشاد فرمائے انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ اور اولیاء کاملین یہ یقیناً عام مومنین سے یہ بدرجہ بہتر ہیں۔ بخاری شریف کی یہ روایت ملتی ہے، چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یقول، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھے، دشمنی رکھے، اللہ فرماتا ہے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب غور فرما لیجئے، اولیاء اللہ کی مخالفت کرنا، اولیاء اللہ کے بارے میں دل میں عداوت کے جذبات رکھنا، اولیاء کی عظمت کا معترف نہ ہو، اولیاء کے بارے میں ان کی شان میں تنقیص کے پہلو نکالتا رہے، اولیاء ولی کا ذکر آئے تو بس دل میں تنگی پیدا ہو، عداوت اور بغض کے جذبات ہوں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے بارے میں ہم نے سن لیا اللہ تبارک و تعالی کا اپنے ولی کے ساتھ دشمنی کرنے والے کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر خدا نخواستہ کسی معاملے کی وجہ سے اولیاء اللہ کے معاملے میں ان کی عظمت کے ذکر کے وقت دلی تنگی کا شکار ہوتے ہوں تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کی کوشش کریں۔ تو یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے ساتھ دشمنی کرنا یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے۔ اسی طرح ایک اور کبیرہ گناہ گردش ایام کے سبب زمانے کو برا کہنا۔ مالدار تھا، غریب ہو گیا، اس کا مال و دولت چلا گیا، اس کا بینک بیلنس چھن گیا، دولت ختم ہو گئی، کاروبار ختم ہو گیا، اب اس وجہ سے یا پھر حالات خراب ہو گئے، کسی بھی وجہ سے اب وہ کہے زمانہ ایسا آ گیا، زمانہ برا ہے، زمانہ ہی ایسا ہے، لوگ اس طرح کے پائے جاتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گردش ایام کے سبب زمانے کو برا کہنا یہ منع ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے،
آدمی زمانے کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ زمانہ بنانے والا تو میں ہوں اور اس کے دن رات میرے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہی اس زمانے کے دن رات پھیرتا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں ان دونوں کو روک دیتا ہوں۔ پھر اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی زمانے کو گالی نہ دے کیونکہ اللہ تعالی ہی زمانہ بنانے والا ہے۔ اور یہ روایت کے الفاظ جو ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی زمانہ ہے، وہاں زمانے بنانے والا یا مراد لیا گیا۔ اب اس وجہ سے اگر کبھی گردش ایام آ جائے، حالات اس طرح کے ہو جائیں، تو ہرگز یہ واویلا نہیں کرنا چاہیے زمانہ برا آ گیا، زمانہ ہی ایسا خراب ہے، ایسا کہنا شرعن یہ ممنوع ہے۔ اگر اس طرح کے پہلے گناہ ہوئے ہوں، زمانے کو برا کہا ہے، اولیاء کاملین کے بارے میں اگر کوئی ذاتی اناد کی بنا پر کوئی اناد اور دشمنی یا قلبی جو قدورت کے جذبات اگر اولیاء کاملین کے بارے میں پائے جاتے تھے، اسی طرح ریاکاری کا گناہ بکثرت صادر ہوتا رہتا ہے، اس گناہ سے بھی، اور دوسروں کے بارے میں بدگمانی، ان تمام گناہوں سے توبہ ہم سب پر لازم ہے۔ تو آئیے لگے ہاتھوں ہم ان تمام گناہوں سے توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ تمام اسلامی بھائی اپنے دل میں ندامت کے جذبات پیدا کرتے ہوئے آئندہ تمام گناہ نہیں کریں گے، اس نیت کے ساتھ یہ کلمات مل کر کہہ لیجئے، یا اللہ آج تک مجھ سے جس قدر ریاکاری، بدگمانی، اولیاء کاملین کے متعلق دل میں نفرت کے جذبات یا زمانے کو برا کہنے کے گناہ سرزد ہوئے، بلکہ سابقہ زندگی میں جس قدر گناہ ہوئے میں ان تمام گناہوں سے بیزار ہو کر توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میری توبہ پر استقامت عطا فرما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام۔